اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے صحت مند رہنے کے اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں کہ ان اصولوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں میڈیکل سائنس کا، طب نبوی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتے ہیں اور سمجھدار ڈاکٹر ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے، اس کا دوسرا حصہ پہلے سے میں نے عرض کیا تھا، دوسرا حصہ پانچویں اصول کا یہ ہے کہ انسان دو کھانوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھے۔ وقفہ رکھ کے انسان کھانا کھائے، کم از کم 12 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے، وگرنہ 8 گھنٹوں کا، وگرنہ کم از کم 6 گھنٹوں کا وقفہ دو کھانوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ اسی پہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی، وہ آپ نے سن لی ہوں گی، کچھ ابھی عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم نے مدینہ طیبہ میں آ کر اپنی دکان بنائی، حکمت کی دکان، دواخانہ بنایا اس نے اس دور کے لحاظ سے، اور یہ سوچا کہ مدینہ میں کوئی دوسرا حکیم نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے، تو لہٰذا لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، میری دوائی لوگ لے جایا کریں گے، مجھے فائدہ ہوگا، لوگوں کا علاج کیا کروں گا۔ لیکن کافی دن گزرنے کے بعد جب اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا اور وہ بیٹھا رہا بیچارہ، تو پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو مدینہ میں اس لیے آیا تھا کہ لوگ بیمار ہوں گے، ان کو علاج کیا کروں گا، ان کو دوائی دیا کروں گا، میری دکان بھی چل جائے گا، ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں نے اتنے دن بیٹھنے کے بعد یہاں دیکھا ہے کوئی مریض میرے پاس خاص نہیں آتا۔ کیا آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے یا اپنا علاج خود کر لیتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم سے فرمایا کہ بھائی، یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوتے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ اپنا علاج ہم خود کر لیتے ہیں، بلکہ ہم ایک اصول پہ عمل کرتے ہیں، اس اصول پہ عمل کرنے کی وجہ سے اتنا آسانی سے ہم بیمار نہیں ہوتے۔ اگر بیمار اللہ نہ کرے ہو بھی جائیں تو پھر ہم اپنا علاج پرہیز سے کر لیتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ اس اصول میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اصول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اصول یہ ہے کہ ہمیں جب سچی بھوک لگتی ہے، سچی طلب کھانے کی پیدا ہوتی ہے، تب وہ کھانا ہم کھاتے ہیں، بغیر بھوک کے ہم کھانا نہیں کھاتے۔ نمبر 2، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ کے نبی نے اس حکیم کو بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا اس اصول پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ جب ہمارا دل کرتا ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا دل کرتا ہے اتنا کھا جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے۔ تو صحابہ کرام کا اور اپنا اصول اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہم کھانا تب کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم ہاتھ پیچھے ڈال لیتے ہیں، گنجائش رکھ کے کھاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں سمجھیں، ہم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے کہ آج کھانا مل گیا، کل پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، بس آج جتنا کھانا ہے کھا لیں، اس طرح نہیں کرتے۔ آج ہم شادی بیاہ پہ جاتے ہیں اور ولیمے ہم کھاتے ہیں، وہاں جا کے ہم اس طرح کھاتے ہیں، میرے دوستو، اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، کہ شاید ہمیں کھانا کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی ٹائم میں ہم چاول بھی، گوشت روٹی بھی، سلاد بھی، رائتا بھی، بوتلیں بھی، گرین ٹی بھی، کعوہ بھی، اور رشین سیلڈ بھی، اور کسٹرڈ بھی، اور کھیر بھی، پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میزبان کا کام ہے کہ وہ اچھے طریقے سے میزبانی کرے، لیکن مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھ کے کھائے، یہ نہ کہ مال غیر دل برحم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل عرب میں دستور یہ نہیں تھا کہ صبح کا کھانا بھی لازمی کھانا ہے، دوپہر کا بھی لازمی کھانا ہے، شام کا بھی لازمی کھانا ہے، ٹائمنگ نہیں تھی۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی تب وہ کھانا کھاتے تھے، اہل عرب کی عادت تھی۔ آج ہم نے ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے، صبح کا ناشتہ بھی ہم لازمی کرتے ہیں چاہے ہمیں بھوک ہو یا نہ ہو، دوپہر کا کھانا بھی لازمی کھاتے ہیں چاہے ہمیں بھوک ہو یا نہ ہو، شام کا کھانا بھی لازمی کھاتے ہیں چاہے ہمیں بھوک ہو یا نہ ہو، اور پھر ایک ٹائم میں کئی چیزیں کھا جاتے ہیں۔ لہذا پانچواں اصول یہ ہے کہ انسان 2 گھنٹوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھے۔ ایک سمجھدار ڈاکٹر نے مجھے بتایا، اس نے کہا، مولانا صاحب، کم از کم 12 گھنٹوں کا وقفہ ہونا چاہیے، وگرنہ 8 گھنٹوں کا، وگرنہ کم از کم 6 گھنٹوں کا وقفہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ یہ وقفہ رکھنا ضروری ہے، پھر انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، پہلا کھانا اچھی طرح ہضم بھی ہو جاتا ہے، پیٹ بھی انسان کا صاف ہو جاتا ہے، معدے پہ بوجھ بھی نہیں ہوتا، اور گیس اور بد ہضمی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان کھانے پہ کھانا کھائے جیسے آج ہم کرتے ہیں، تو پھر اس سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، معدہ بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا معدہ بعض اوقات اتنا کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں آ کے، انسان ضرورت کی بھی بقدر خوراک بھی کھائے وہ بھی ہضم نہیں ہوتی۔ لہذا اس اصول کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، 2 کھانوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنا چاہیے، اور جب سچی طلب پیدا ہو، سچی بھوک لگ جائے، پھر انسان کو کھانا چاہیے۔ اور یہ روٹین بنا لینا کہ اور کھا رہے ہیں میں بھی کھا لوں، دوپہر کا ٹائم آئے اور کھا رہے ہیں میں بھی کھا لوں، چلو مجھے بھوک ہے یا نہیں ہے، شام کا ٹائم کھانے کا آ گیا، جب اور کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا لوں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھوک ہو انسان کھائے، اور کھا رہے ہیں انسان کھانے دے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان تمام باتوں پہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔